الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه أما بعد میرے معزز بھائیوں اور بہنوں، میں نہ کوئی عالم دین ہوں نہ ہی مفتی یا فقیہ، میں صرف ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کو سن کر، پڑھ کر اور سمجھ کر اپنی وسعت کے مطابق آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ میری آواز کو اللہ نے کچھ اس انداز میں بنایا ہے شاید سننے والے کو ایسا محسوس ہو جیسے کوئی خطیب یا مولانا بیان فرما رہا ہو، لیکن حقیقت میں یہ صرف اللہ کی عطا ہے اور میرا شوق ہے۔ میری گزارش یہ ہے کہ آپ جو کچھ بھی سنیں اسے صرف میری زبان سے نہیں بلکہ قرآن و حدیث کے آئینے میں پرکھیں۔ اگر کوئی بات اچھی لگے تو سمجھے یہ اللہ کا فضل ہے، اور اگر کوئی کمی یا غلطی ہو تو وہ میری کم علمی اور نادانی کی وجہ سے ہے۔ لہٰذا میری ہر بات کو علماء کرام کے اقوال اور قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھیں اور پرکھیں۔ میں صرف ایک ذریعہ ہوں، اصل علم اللہ کے کلام اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت میں ہے۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو اپنی رضا کے مطابق صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج ہم سورۃ الشعراء کی تلاوت اور تشریح کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ یہ قرآن مجید کی 26ویں سورت ہے، اس میں 227 آیات اور یہ سورت 11 رکوع پر مشتمل ہے۔ یہ سورہ مکی سورہ ہے، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکہ مکرمہ کے دور میں نازل ہوئی۔ شان نزول: سورۃ الشعراء اس وقت نازل ہوئی جب مکہ کے کافر لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شاعر اور جادوگر کہہ کر آپ کی رسالت کا انکار کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں پیغمبروں کی تاریخ کو بیان کیا تاکہ واضح ہو جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت بھی وہی ہے جو نوح، ہود، صالح، ابراہیم، موسیٰ اور دیگر انبیاء کی تھی۔ مقصد نزول: اس سورت کا اصل مقصد یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی جائے کہ کفار کا انکار نئی بات نہیں، پچھلے تمام انبیاء کو بھی اپنی قوموں کی طرف سے یہی مشکلات پیش آئی۔ حق اور باطل کی کشمکش ہمیشہ سے رہی ہے، مگر آخرکار کامیابی حق ہی کو ملی ہے۔ اہل ایمان کے دل مضبوط ہو اور وہ یہ سمجھے کہ اللہ کے رسول کی مدد لازمن آتی ہے۔ قرآن کی آیت شاعری نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہدایت ہے۔ نام رکھنے کی وجہ: اس سورت کا نام شعراء اس لیے رکھا گیا ہے کہ آخر میں شعراء یعنی شاعروں کا ذکر آیا ہے۔ اس میں واضح کیا گیا ہے حقیقی ہدایت اور نور شاعری میں نہیں بلکہ وہی الہی میں ہے۔ اہم مضامین: حضرت موسیٰ اور فرعون کا واقعہ جس میں حق و باطل کی جد و جہد دکھائی گئی، حضرت ابراہیم کی قوم کے ساتھ گفتگو اور ان کی توحید پر مضبوط دلیلیں، حضرت نوح، ہود، صالح، لوط اور شعیب علیہ السلام کے واقعات۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حقانیت اور شاعری سے اس کا فرق بیان کیا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، سورہ شعراء وہ عظیم سورت ہے جو مکہ کی ابتدائی دور میں نازل ہوئی جب میرے آقا صلی اللہ